السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو پہلا لیکچر ہے وہ بیسیکلی چیپٹر نمبر 11 الیکٹروسٹیٹکس سے ہے اور کولمز لا اس میں ہم اسٹڈی کریں گے۔ ایس ایل اوز آپ جانتے ہیں، اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس چیپٹر کے اینڈ تک یا اس لیکچر کے اینڈ تک آپ کو کیا کیا چیزیں معلوم ہونی چاہیے یا معلوم ہو جائیں گی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ کولمز لا کیا ہوتا ہے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ جو چارجز جن کے درمیان ہم یہ کولمز لا کو یوز کر کے فورس فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، تو وہ فورس میڈیم پلیس کرنے سے کس طرح سے ایفیکٹ ہوتی ہے۔ تو مین یہ 2 ٹاپکس ہیں، باقی اس کے درمیان بہت سی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ تو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کولمز لا سے۔ یاد رکھیے گا کہ کولمز نے بیسیکلی ایک میتھمیٹیکل وے دیا تھا جس کے ذریعے آپ 2 چارجز کے درمیان فورس کی میگنیچیوڈ کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی اسٹیٹمنٹ ہے: دا میگنیچیوڈ آف فورس بٹوین 2 پوائنٹ چارجز از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا پروڈکٹ آف میگنیچیوڈ آف چارجز اینڈ انورسلی پروپورشنل ٹو دا اسکوائر آف دا ڈسٹینس بٹوین سینٹر آف دیز چارجز۔ تو اسی اگر آپ ڈیفینیشن میں دیکھیں تو آپ کو 2 بیسیکلی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو فورس کی میگنیچیوڈ ہے، جس کو اگر آپ ایف سے ظاہر کر دیں، تو یہ جو 2 چارجز ہیں جیسے یہ Q1 اور Q2، تو ان کی میگنیچیوڈ کے پروڈکٹ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔ ان کی جو پروڈکٹ آف میگنیچیوڈ جتنا زیادہ ہوتا جائے گا تو ان کے درمیان جو فورس ہے وہ اتنی ہی زیادہ ہوتی جائے گی۔ اور سیکنڈلی وہ ان کے درمیان جو ڈسٹینس ہے اس کے اسکوائر کے انورسلی پروپورشنل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈسٹینس جتنا بڑھاتے جائیں گے فورس اتنی ہی کم ہوتی جائے گی، اور ڈسٹینس جتنا کم کرتے جائیں گے فورس اتنی ہی زیادہ ہوتی جائے گی۔ تو اگر آپ ان دونوں ریلیشنز کو کمبائن کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس جو بن جائے گا ایف از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو Q1 اور Q1 Q2 اور آر اسکوائر، اور پروپورشنالٹی کا جو کانسٹنٹ ہے وہ K ہے، تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو اب یہ جو K ہے بیسیکلی اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے نمبر 1 کہ آپ نے جو یونٹس کون کون سے یوز کیے ہیں، چارجز کے لیے، ڈسٹینس کے لیے، آپ نے فورس کے لیے کون سا یونٹ کیا ہے۔ نمبر 1 تو وہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا، اور نمبر 2 کے جو ڈیپینڈ کر رہا ہے وہ یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دونوں چارجز کے درمیان آپ نے میڈیم کون سا لیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ آپ کے پاس 2 چارجز ہیں، تو ان کے درمیان میڈیم کون سا آپ لے رہے ہیں اس پہ یہ K کی ویلیو ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو ہم بعد میں اس کو دیکھتے بھی ہیں کہ اس کی یونٹس کیا ہوتے ہیں اور اس کی جو ہے ویلیو کیا ہوتی ہے۔ نمبر 1 اگر آپ سے پوچھا جائے، اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ K کی ویلیو 2 چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ نمبر 1 کہ آپ نے سسٹم آف یونٹ کون سا اڈاپٹ کیا ہے، اینڈ نمبر 2 نیچر آف دا میڈیم بٹوین دیز پوائنٹ چارجز۔ اچھا، بار بار اوپر ڈیفینیشن میں بھی میں نے ورڈ یوز کیا پوائنٹ چارج کا، یہاں بھی پوائنٹ چارج کا۔ تو پوائنٹ چارج کو ذرا آپ سمجھ لیجئے گا، اگر 2 چارجز کے درمیان جو یہ سپریشن ہے یا یہ جو ڈسٹینس ہے، یہ ان چارجز کے سائزز کی نسبت بہت زیادہ ہو جائے تو پھر ہم ان دونوں چارجز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں پوائنٹ چارجز ہیں۔ یعنی کہ اگر ان چارجز کی ڈائمینشنز بہت سمال ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ڈسٹینس بٹوین دیم، تو پھر یہ چارجز دونوں ایک دوسرے کے لحاظ سے پوائنٹ چارجز کہلائیں گے۔ فار ایگزامپل پوائنٹ میسز کی بات کر لیں، اگر میں ارتھ کی ایگزامپل لیتا ہوں اور سن کی، تو ان کے جو ریڈیس ہیں آبویسلی بہت بڑے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے درمیان سن اور ارتھ کے سینٹر کے درمیان وہ جو ڈسٹینس پایا جاتا ہے اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہ ریڈیس آف ارتھ بہت چھوٹا ہے، ریڈیس آف سن اس ڈسٹینس سے بہت چھوٹا ہے، لہٰذا سن اور ارتھ بھی ایک دوسرے کے لحاظ سے پوائنٹ میسز ہیں۔ تو یہ ڈیفینیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے، دا چارجز آر سیڈ ٹو بی پوائنٹ چارجز اف دا ڈسٹینس بٹوین دا چارجز از ویری لارج ایز کمپیئر ٹو دا سائزز آف دا چارجز۔ یا اس کو آپ الٹ کر کے یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ 2 charges are said to be point charges if the dimension of these charges is very small as compared to the distance between these charges۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک امپورٹنٹ بات کہ یہ جو فورس جس کی آپ بار بار میگنیچیوڈ کی بات کر رہے ہیں، یہ میوچول فورس ہے۔ میوچول فورس کا مطلب یہ ہے کہ یہ Q1 Q2 پہ صرف نہیں لگا رہا بلکہ Q2 بھی Q1 پہ لگا رہا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ Q1 نے Q2 پہ فورس لگائی ہے تو Q2 بھی
1 پہ فورس لگا رہا ہے. بالکل ایسے ہی کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں نے یہاں پہ اپنا ہاتھ اس وائٹ بورڈ کے اوپر پریس کیا ہوا ہے, تو میں اگر وائٹ بورڈ کو پریس کر رہا ہوں تو وائٹ بورڈ ایٹ دا سیم ٹائم میرے ہاتھوں کو پریس کر رہا ہے, تو یہ بھی ایک میوچل فورس ہے. تو اسی طرح سے یہ جو چارجز کے درمیان فورس ہوتی ہے وہ بھی بیسیکلی ایک میوچل فورس ہوتی ہے. سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اٹ آلویز ایکٹس along دی لائن جوائننگ دیز 2 پوائنٹ چارجز. تو یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ اس کی ڈائریکشن کدھر ہوتی ہے, تو جو دو سینٹرز کو ملانے والی لائن ہے اس کے along اس کی ڈائریکشن ہوتی ہے. سیکنڈلی چونکہ ہم بار بار بات کریں ڈائریکشن, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فورس ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے. اگر یہ ویکٹر ہے تو ہمیں اس کو ویکٹر فارم میں لکھنا بھی آنا چاہیے. تو پارٹ 1 میں آپ کا تھوڑا سا کنسیپٹ ہے کہ کوئی بھی کوانٹٹی جب ویکٹر ہوتی ہے تو ہم ایک پوزیشن ویکٹر کو انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں. پوزیشن ویکٹر ایک ایسا یونٹ ویکٹر ہوتا ہے, پوزیشن ویکٹر کی بجائے میں ورڈ یوز کروں گا, اگر ہم کسی ویکٹر کو شو کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ ہم ایک یونٹ ویکٹر لگاتے ہیں. جو یونٹ ویکٹر ہے وہ بیسیکلی بتاتا ہے ڈائریکشن کو بتاتا ہے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں یہ Q1 ہے اور یہ Q2 ہے, اور یہاں پہ اگر میں نے ایک فورس کا نام رکھا ہے F21 اور دوسری کا نام رکھا ہے F12. پہلے آپ ان کو بھی ذرا غور سے سمجھیے گا کہ F21 اور F12 میں فرق کیا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو سبسکرپٹ میں فورس کے ساتھ سبسکرپٹ میں پہلی نمبر پہ جو نمبر آتا ہے, فار ایگزامپل یہ 2, تو یہ یہاں پہ دیکھیں 1, تو یہ 2 بتاتا ہے کہ فورس کس چارج پہ لگ رہی ہے. تو یہاں پہ F2 پہلے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فورس ایگزرٹڈ آن Q2 کون لگا رہا ہے, Q1. یہاں پہ پہلے کیا ہے 1, تو اس کا مطلب ہے فورس ایگزرٹڈ آن 1 کہ کون لگا رہا ہے, چارج Q2. اگین F21 means the force exerted on charge Q2 due to charge Q1, and F12 means the force exerted on charge Q1 due to charge Q2. ایک تو یہ یاد رکھیے گا. سیکنڈلی پوزیشن ویکٹر اگر آپ اس فورس کی ڈائریکشن میں بنائیں گے تو پوزیشن ویکٹر آبویسلی آپ کو پتہ ہے جہاں سے ہم اس لیٹ سے میں یہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں تو اس کو میں اوریجن کنسیڈر کر لیتا ہوں, اور جس ڈائریکشن میں میں جا رہا ہوں تو اسی ڈائریکشن میں مجھے پوزیشن ویکٹر لینا پڑتا ہے. اور اگر آپ یہاں اس ڈائریکشن کو دیکھیں تو یہ کیسی ڈائریکشن بن رہی ہے, یہ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم اس ڈائریکشن میں ٹریول کر رہے ہیں. تو اس ڈائریکشن کا مطلب ہے کہ آپ 1 سے 2 کی طرف آ رہے ہیں. اگر آپ ادھر جائیں گے, ادھر آپ پوزیشن ویکٹر بناتے ہیں اس ڈائریکشن میں, تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ٹیل ہے یہ یہاں سے ادھر سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ اس طرف کو جا رہا ہے, تو آپ 2 سے 1 کی طرف. تو یہاں پہ جو پوزیشن ویکٹر ہوگا آپ اس کو R21 کیپ سے ظاہر کریں گے اور اس ڈائریکشن میں R12 کیپ سے. تو اب اگر آپ لکھتے ہیں F21 تو اگین میگنیچیوڈ تو وہی ہے, دونوں کی میگنیچیوڈ سیم ہے. تو فرق کیا ہوگا, اگر آپ F21 لکھتے ہیں تو اس کی ڈائریکشن میں جو یونٹ ویکٹر ہے وہ مینشن کر دیں, اور وہ کیا آ رہا تھا ہمارے پاس R12 کیپ. اگر آپ F12 لکھتے ہیں تو اس کی ڈائریکشن میں جو یونٹ ویکٹر ہے وہ مینشن کر دیں, جیسے F12 ہے تو R21 کیپ تھا تو وہی ہمارے پاس. اب آپ ایسے کریں کہ ان دونوں ایکویشنز کو جو ہے کمپیئر بھی کر سکتے ہیں. اس کمپیئر کرنے سے آپ کے پاس ایک انتہائی امپورٹنٹ کنکلوژن نکلے گا. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ یونٹ ویکٹرز جو ہوتے ہیں وہ میگنیچیوڈ میں برابر ہوتے ہیں, بٹ ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو ڈائریکشن کے ڈفرینس کو شو کرنے کے لیے ہم مائنس لگا دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں R12 کیپ اور R21 کیپ آپس میں برابر ہیں, بٹ ڈائریکشن کیا ہے وہ اپوزٹ. جیسے نیوٹن تھرڈ لا پہ آپ نے کیا تھا کہ F = -F, تو اس کا مطلب ہے کہ میگنیچیوڈ برابر ہے بٹ ڈائریکشن اپوزٹ ہے. بالکل اسی طرح سے یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کی میگنیچیوڈ برابر ہے بٹ ڈائریکشن اپوزٹ ہے. تو اگر اس کی میگنیچیوڈ 1 ہے تو اس کی بھی 1 ہے. اگر یہ رائٹ ورڈ ہے فار ایگزامپل تو یہ کدھر بن رہا ہے, یہ لیفٹ ورڈ بن رہا ہے. تو یہ اس طرح سے ڈائریکشن میں اپوزٹ ہے. ہم اسی چیز کو پٹ کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں اس ویلیو کو R12 کو میں پٹ کر دیتا ہوں ایکویشن 1 میں, تو پھر دیکھیے گا تو یہ بن جائے گا -R21 کیپ. اس کو تھوڑا سا ری ارینج کر لیں. اچھا, اگر آپ اس کو ری ارینج کرتے ہیں تو مائنس باہر آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس آ جائے گا. اور اگر آپ اس بریکٹ کے اندر والے فیکٹر پہ غور کریں تو یہ بیسیکلی اگر آپ پیچھے ایکویشنز پہ غور کیجئے گا, یہ ہمارے پاس کس کی ویلیو آ رہی تھی, F12 کی.
یہاں بھی اب کیا اس کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں کہ یہ ایکول ہے کس کے F12 کے. تو ہمارے پاس کنکلوژن کیا نکلا کہ F21 از ایکول ٹو مائنس F12. اٹ مینس کہ بوتھ آر ایکول بٹ ڈائریکٹڈ اپوزٹ. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیوٹن تھرڈ لا اوبے ہو رہا ہے یہاں پہ. اور یہ اکثر کوشچن آ جاتا ہے شارٹ کوشچن میں کہ آپ پروف کریں کہ جو کولمز لا ہے اٹ از انکنسسٹنٹ ود دا نیوٹنس تھرڈ لا. اب جو اس کا باقی پورشن ہے وہ میں ایک نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تھینکس.